نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جو ہی رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے بعض دوست رجب کے کنوں کے حوالے سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف باتیں پائی جاتی ہیں، جتنے میں اتنی باتیں لوگ اپنے من مانی کے نظریات اس کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کے حوالے سے جانتے نہیں ہوتے کہ رجب کے کنڈے ہوتے کیا ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ جناب ایک رسم منائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا سوال ہے کہ رجب کے کنوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ رجب کے کنڈے صرف ان کی حقیقت اتنی ہے کہ رجب کے کنڈے در حقیقت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ ختم دلایا جاتا ہے، جس کو رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کنڈے حلال ہیں یا حرام۔ اس کے حوالے سے بھی لوگوں کی مختلف باتیں ہوتی ہیں، بعض اس کو حلال کہتے ہیں اور بعض اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رجب کے کنڈے در حقیقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ گویا ایک ختم دلایا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، آپ کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی، وہ چاہتی تھی کہ صدقہ کرتی اگر ان کو ٹائم ملتا، لیکن نہیں ملا فرصت، ان کو وقت نہیں ملا، تو میں کیا ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کر سکتی ہو۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مشہور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہوئی تو ان کے لیے میں کیا کروں ایصال ثواب کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا حکم فرمایا، انہوں نے کنواں کھدوا دیا جس کو بئر ام سعد کہا جاتا تھا، کہ یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے، اور رجب کے کنڈے محض ایصال ثواب ہی ہیں، اس لیے حلال ہیں، مستحب ہیں، ان کو کھانا پکانا چاہیے، اور لوگوں کے اندر خیرات کھانا تقسیم کرنا یہ بذات خود ایک اچھا فعل ہے اور مستحسن امر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنڈوں کو نیاز کہنا کیسا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نیاز ہے۔ تو بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نیاز، نظر، منت، یہ تمام کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، تو امام جعفر صادق کی نیاز کہنا یہ کیسا ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیاز جو ہے یہ یہاں پہ لغوی معنی کے اندر بولا جا رہا ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے گویا یہ ایصال ثواب ان کی بارگاہ کے اندر تحفہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ یہاں پہ نیاز کے لیے نظر والا یا منت والا وہ لفظ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ نیاز واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ جتنا ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا، لیکن اس کا ثواب ہم تحفہ کے طور پہ، گویا نیاز کے طور پہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نہ تو وصال 22 رجب کو ہے، آپ کا نہ تو ولادت 22 رجب کو ہے، نہ ہی آپ کا کوئی خاص واقعہ 22 رجب کو ہے، تو پھر 22 رجب کو ہی آپ کے کنڈے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس کے حوالے سے بھی لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال نہیں، بلکہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہے، اور آپ کے جو دشمن تھے انہوں نے ایسا کام شروع کیا کہ جس تاریخ کو آپ کا وصال ہوا اس تاریخ کو انہوں نے گویا یہ حلوہ پوریاں بنا کے لوگوں کے اندر خوشی کے طور پہ اندرون خاطہ تقسیم کی۔ تو اس لیے اس کی بنیاد گویا صحابی رسول کی وفات کی خوشی کے لیے، اس وجہ سے وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو وفات ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف اقوال ہیں، 22 رجب کا پکا اور مسترد قول نہیں ہے، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ 22 رجب کو ہی اسی کام کے لیے کیے جاتے ہیں، تو یہ بات اور یہ نظریہ بھی پوری طرح درست نہیں ہے۔ اسی طرح پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات بھی نہیں ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی خاص واقعہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 22 رجب کو ہی کنڈے کیے جاتے ہیں؟ اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہے، اور شروع کے اندر آپ کے ایصال ثواب کے لیے لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ 15 سے لے کے 22 تک یہ 7 دن ہی آپ کے ایصال ثواب کے لیے گویا لنگر چلتا رہتا تھا، اور 22 کو بڑا ختم ہوتا تھا۔ اس وجہ سے 22 کو آپ کا ختم دلانا مشہور ہو گیا، ورنہ آپ کا اصل وصال 15 رجب المرجب کو ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، اور اپنے ہاں ہم نے رائج بھی کیا ہے کہ ہم 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ختم دلواتے ہیں۔ 22 رجب کی بجائے 22 رجب کو بھی کریں
تو درست ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے, ہماری نیت درست ہے. لیکن اگر 15 رجب کو جس دن ان کا وصال ہے اسی دن کیا جائے تو پھر نور علی نور ہے. اس لیے ہم نے یہ اہتمام کیا کہ ہم ان کی وفات والے دن کوشش کرتے ہیں کہ اس دن زیادہ سے زیادہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اصال ثواب کیا جائے. اسی طرح بعض لوگ اس کے اندر بڑی مختلف اور بڑی عجیب سی شرطیں لگاتے ہیں کہ کھانا جو پکایا ہے امام جعفر صادق کے ختم کے لیے, آپ کے نیاز کے لیے, وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ اگر بچ بھی جائے باہر نہیں جانے دینا, اس کو گھر کے اندر دفن کر دیں. بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کھانا کھائیں وہ اپنے ہاتھ بھی گھر کے اندر ہی دھو کے جائیں, ہاتھوں کے اوپر بھی کوئی کھانا وغیرہ اس کی چکنائی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہی ختم دلوانا ہے. یہ جتنی باتیں ہیں یہ بالکل عبث ہیں, فضول ہیں, بے بنیاد ہیں, خود ساختہ ہیں. اسی طرح اس موقع کے اوپر جو لکڑہارے کا یا کوئی عجیب قصے وغیرہ کہانیاں سنائی پڑی جاتی ہیں تو ایسی کہانیاں جھوٹی پڑھنا وہ بھی ناجائز ہے, اور یہ شرطیں لگانا یہ بھی ناجائز ہیں. محض ایک ختم ہے, اصال ثواب ہے جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو کرنا ہے, اور وہ جائز ہے. 22 رجب کو کریں تو بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ 15 رجب کو جس دن ان کا وصال ہے اس دن آپ کی ذات کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیا جائے اور آپ کا عرس منایا جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کرام کی سچی محبت عطا فرمائے.